پاکستان اپنی دفاع میں منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے۔ آج پوری قوم اپنی بہادر افواج کی جرأت اور دلیری کو سلام پیش کرتی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر 1 گھنٹے پر محیط جاری رہنے والی فضائی جنگ میں پاکستانی پائلٹس نے اپنی سرحدی حدود میں رہتے ہوئے اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت، بہادری اور بے مثال شجاعت سے دشمن کے جہازوں کے پرخچے اڑا دیے۔ گزشتہ رات کے معرکے میں پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روایتی ہتھیاروں کی جنگ میں بھی اپنی برتری دشمن پر ایک مرتبہ پھر ثابت کر دی ہے۔ بھارت نے جارحیت کر کے فاش غلطی کی، اسے اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، شہیدوں کے خون کا حساب لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں صرف چند گھنٹے لگے، شاہینوں نے ایسا طوفان برپا کیا کہ بھارت چیخ اٹھا۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا تکبر خاک ہوا، اللہ نے عظیم فتح دی۔ بھارتی حملے میں 80 طیارے شریک تھے، ہمارے عقاب جھپٹے اور 3 رافیل سمیت 5 طیارے مار گرائے۔ شاہینوں نے احتیاط سے کام لیا ورنہ 10 جہاز گرا سکتے تھے۔ پاک فوج نے تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ کہ آج قومی سلامتی کونسل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ طے پایا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے مسلح افواج کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ مناسب وقت، جگہ اور طریقے سے جواب دے۔ قومی سلامتی کے اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کانسننس ود آرٹیکل 51 آف دی یونائٹڈ نیشن چارٹر، پاکستان ریزروز دی رائٹ ٹو ریسپونڈ ان سیلف ڈیفنس ایٹ ٹائم، پلیس اینڈ مینر آف اٹس چوزنگ۔ افواج پاکستان کو اپنی بہادر قوم پر فخر ہے اور دونوں اس طرح متحد ہیں اس بھارتی جارحیت کے خلاف، اور ہم اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش، ہماری امن کی شدید خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ اپنے عوام کے تحفظ پر، اپنی زمین کے تحفظ پر افواج پاکستان کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی۔ بھارت کے گزشتہ شب سویلین آبادی پر بزدلانہ اور افسوسناک حملے میں شہادتوں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 31 معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں اور 57 زخمی ہو چکے ہیں۔ ان شہادتوں اور زخمیوں کے بڑھنے کی بڑی وجہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جاری شدہ بلا اشتعال فائرنگ اور سیز فائر وائلیشنز ہیں۔ بھارت کے اس بزدلانہ حملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ حملہ، یہ 6 اور 7 کی شب بھارت کا مکروہ اور گھنونا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کرتی ہے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں 31 معصوم شہری شہید، 57 زخمی ہوئے۔ بھارت نے مساجد، سول آبادی اور سول اسٹرکچر کو نشانہ بنایا، 6 مقامات پر 24 حملے کیے، 1 بچہ بھی شہید ہوا۔ بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانا دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ عیاں ہو گیا۔ افواج پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کیا، صرف ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، فضائیہ کے کسی طیارے کو نقصان نہیں پہنچا، سیز فائر کی خلاف ورزی پر بھارتی چیک پوسٹوں کو تباہ کیا۔ بھارت تیاری کر لو، اب پاکستان کا جواب آنا ہے، جگہ، وقت اور طریقہ کار کا تعین پاکستان کرے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا مکمل اختیار دے دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری، کہا بھارت نے تاریکی میں شہری علاقوں پر بزدلانہ حملہ کیا، خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی، مؤثر جواب دینے پر مسلح افواج کو شاباش۔ بزدل دشمن کا رات کی تاریکی میں حملہ، رافیل کے تکبر میں مبتلا بھارت کو دندان شکن جواب ہے۔ مسلح افواج نے موقع پر ہی حساب چکتا کر دیا، بھارت کے 5 طیارے، 7 ڈرون مار گرائے، شاہینوں نے پلک جھپکتے
دشمن کے 5 طیاروں کو دھول چٹا دی۔ پاک فضائیہ کے جذبے کے سامنے جدید ٹیکنالوجی ناکام، سرحدوں پر بھی بھارت کو منہ توڑ جواب۔ دشمن کی چیک پوسٹیں ملیا میٹ کر دی، بھاری نقصان پر بزدل چوکیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے، 4 مقامات پر سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کر لی۔ تمام تعلیمی ادارے آج سے کھلیں گے، اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں درس و تدریس ہوگی، امتحانات بھی شیڈول کے مطابق لیے جائیں گے۔ بھارتی حملے کے بعد 7 مئی کو تعلیمی ادارے بند رکھے گئے تھے۔ انٹر پارٹ 2 کا تھیوری اور میٹرک کا پریکٹیکل کا امتحان ملتوی ہوا۔ لاہور بورڈ میٹرک کمپیوٹر سائنس کا بھی امتحان بعد میں لے گا۔ فنی تعلیم بورڈ اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت ملتوی امتحانات کی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ دشمن بھارت ہے، اس نے ہمیشہ رات کے اندھیرے میں کارروائی کی ہے، کیونکہ دن کے روشنی میں کارروائی کرنے کے قابل وہ ہے نہیں۔ اور جن رافیل طیاروں پہ وہ مان کر رہے تھے، اربوں ڈالر کی انہوں نے ڈیل کی تھی، ان رافیل طیاروں کو زمین پہ بلڈوز کر کے دکھایا ہمارے جوانوں نے۔ آج پوری قوم ہر جماعت ایک بچہ بھی پاکستانی فوجی ہے اور پاک فوج کے ساتھ ہے۔ آصف منیر صاحب، اب پاکستان کی ساری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، رات کو جو بزدلانہ حملہ ہوا ہے، جو کہ انڈیا اور خاص کر مودی ان کا ایک جو کہ وتیرہ ہے کہ جب ان کی مقبولیت کم ہوتی ہے تو وہ پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان کی قوم اس وقت ایک ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس طرح جو رات کو شبخون مارا ہے، اس پر ساری ہماری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح یکجا ہے، اور ہم عوام کے ساتھ دھرتی ماں کے لیے ہم اپنا خون کا آخری قطرہ بہائیں گے اور اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ شہر میں پاک فوج سے یکجہتی کے لیے ریلیاں، MNA سیف الملوک کھوکھر کی زیر قیادت ریلی، ملک شہباز کھوکھر، بلال ذوالفقار، ملک عدنان ذوالفقار ہم قدم ہوئے۔ انجینئر اسٹور میں فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، شہباز کھوکھر، ملک مستنصر، رانا ثاقب، ہاشم بھٹا، معظم علی، طارق روندل کی شرکت، MPA غزالی سلیم بٹ کی زیر قیادت بادامی باغ میں ریلی کا انعقاد۔ استحکام پاکستان پارٹی کی پاک فوج سے یکجہتی، میاں خالد محمود، شعیب صدیقی، زمان نصیب ہم قدم ہوئے، اپوزیشن لیڈر ملک محمد احمد بھچر اور سردار لطیف کھوسا بھی ہم آواز۔ پختون محمد لویا جرگا کی پاک فوج کے حق میں ریلی، سرفراز خان محمد، جاوید محمد اور اکبر خان کی شرکت، محمود صافی، جواد خان، مولانا رحمت اللہ بھی شریک۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں پاکستان زندہ باد ریلی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ مدثر نواز، جعفر چودھری سمیت دیگر اہلکاروں کی شرکت۔ دشمن نے اس قوم کو للکارا ہے جو سر پہ کفن باندھ کے کھڑی ہے۔ الحمدللہ پوری پاکستان کی عوام، پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی ایک پیج پہ ہے۔ بزدلانہ حرکت کی ہے جو انہوں نے ہمارے واٹر ڈیم کے اوپر حملہ کیا ہے، انہوں نے بزدلانہ حملہ کیا ہے۔ پورا پاکستان 25 کروڑ لوگ اب اس وقت سیکورٹی کونسل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا اعلامیہ جاری کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ انڈیا کو ایکولی رسپانسبلی کے ساتھ اس کو جو ہے نا رسپونڈ کیا جائے۔ تو سن لے، اب تو نے آغاز کیا ہے، انشاءاللہ اس کا جو اینڈ ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کرے گا۔ پاکستانی فوج پہ پہلے بھی فخر تھا، آج الحمدللہ انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور جس طرح بھی ہوگا ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ 3 گھنٹے نہیں نکال سکے یہ، اور سفید جھنڈا لہرا دیا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، یہ ان کی بزدلانہ حکمت عملی ہے۔ بھائی ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں، جو پائلٹ ہیں، وہ جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ رافیل چاہے 100 لے لو تم۔ پاک فوج زندہ باد، تاجر برادری یک زبان، صدر لاہور چیمبر میں ابو زرشاد کی زیر قیادت ریلی، مختلف مارکیٹوں اور بازاروں کے تاجر عہدیدار شریک ہوئے۔ شالم مارکیٹ میں سرکولر روڈ مارکیٹس بورڈ کی ریلی، عادل، منیر، خواجہ عمران، شہزاد خان ہم قدم ہوئے۔ صدر ہال روڈ بابر محمود کہتے ہیں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں،
सदर मिंटगुमरी रोड एजाज मुश्ताक, वकार अली और दीगर का भी खिताब। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि कौम को बहादुर फौज पर फख्र है। मरकजी सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद मलिक खालिद की जेर सदारत इजलास। कलीम अहमद, मलिक मोहम्मद कज़ाफी, सैयद मुबशर शाह और दीगर का फौज से यकजहती का इजहार। पूरी कौम, सिविल सोसाइटी, आर्मी और पाकिस्तान के वकला एक पेज पर हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ जो है जो भी पाकिस्तानी इक़दाम करेंगे हम पूरी कौम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम एक मुट्ठी की तरह इंडिया को जवाब देंगे और हमने इसका बदला ज़रूर लेना है। इंडिया को जो है ना माफ़ी नहीं करनी है, उनकी इस बदमाशी को ख़त्म करना है। उसने रात की तारीखी में जो बुज़दिलाना हमला किया है उसका हमारी आर्मेड फोर्सेस ने बड़ा भरपूर जवाब दिया है और पूरी पाकिस्तान 25 की 25 करोड़ आवाम अपनी आर्मेड फोर्सेस के साथ खड़ी है। इंडिया ने जो रात जो है पाकिस्तान पे हमला किया है, हम तमाम मसालिक के उलमा जो हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। इस्लाम जो है हमें इस बात का दर्स देता है कि इत्तेहाद रखो, सुलह और रवादारी का दर्स देता है, लेकिन जब सरहद क्रॉस हो जाए तो फिर कहता है वह आइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, कि अपनी क़ुव्वत और ताकत जो है उसे तैयार रखो। तो हम सब जो हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनके लिए दुआगो हैं कि वो सरहदों में हमारी हिफाजत कर रहे हैं और हम मिंबर व मेहराब में उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे कायम हुआ है और अल्लाह को ये कभी भी पसंद नहीं होगा कि इस पे किसी की भी किस्म की कोई आफत और मुसीबत आ जाए, क्योंकि अल्लाह इसका मुहाफ़िज़ है और इसको बनाने वाला बानी जो है मोहम्मद और अली है। तो अल्लाह को ये दो नाम भी बहुत महबूब है। उलमा और वकला बरादरी भी पाक फौज के शाना बशाना। लाहौर हाई कोर्ट बार का हंगामी इजलास, भारतीय जारहियत की मजम्मत। वकला ने कहा भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज काबिल तारीफ है। उलमाए कराम भी पाक फौज की हमायत में बोल पड़े। डॉक्टर्स की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार और दीगर की शिरकत। लिबर्टी में बच्चों और खवातीन का पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए धर्मपुरा में रैली। मियामीर मंजल से इन्फेंट्री रोड तक मार्च किया। पीर सैयद हारून अली गिलानी की शिरकत। मोदी का पुतला नजरे आतिश। लाहौर एयरपोर्ट से मखसूस फ्लाइट ऑपरेशन जारी। PIA की हज परवाज 7221 मदीना रवाना। कराची से आने वाली परवाज PK 304 को लैंडिंग की इजाज़त दी गई। मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स कमर्शियल परवाज़ों के लिए दोबारा बंद है। रूट J139, J165 और J186 रूट बंद कर दिए गए हैं। जंगी सूरत हाल के पेश नज़र हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। डॉक्टर्स और तिबी अमले की छुट्टियां मनसूख। रेस्क्यू एहलकारों को भी अलर्ट कर दिया गया। उधर हड़ताल खत्म है, डॉक्टर्स ने तिबी मोर्चे संभाल लिए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने इंडोर आउटडोर में काम शुरू कर दिया। मामूल के ऑपरेशन की सहूलत बहाल। YDA रहनुमा डॉक्टर सलमान हसीब का ऐलान। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल का इजलास सदर VC प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने की। गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी का वाघा बॉर्डर का दौरा। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा। कामरान तैसूरी ने कहा कि पाक फजाइया ने भारत के होश ठिकाने लगा दिए। सफारती सतह पर भी पाकिस्तान की जीत हुई। मोदी सरकार में वारंट देना चाहना कि रात की तरीकी में तू जो हमला करवाया है यदा तेन मूँह तोड़ जवाब मिल गया है, तो इस तो अगे कोई हरकत की तो तेनों इस तो भी तगड़ा जवाब दिता जाएगा। ये 5 त्यारे की तेरे 500, 5000, 5 लाख भी होंगे तो पाकिस्तानी फौज जड़ी है उसका जवाब देने वास्ते तैयार है। वो कल रात के अंधेरे में मजहबी मकामात पे हमला किया है, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि सिख मजहब में यही सिखाया गया है, गुरुद्वारा होए, मंदिर होए, मस्जिद होए, चर्च होए, इबादत गाह होते हमला करना या उहदी बेहुरमती करना, ये कोई मजहब कोई इंसानियत ये इजाज़त नहीं दे रही। भारत की जंगी जारहियत और बुज़दिलाना इक़दाम। लाहौर की सिख बरादरी का भी शदीद गम और गुस्से का इजहार। बोले पाकिस्तान की सालमियत की खातिर बच्चा बच्चा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सिख कम्युनिटी अपनी बहादुर फौज के साथ है। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली गिलानी और हसन मुर्तज़ा की मीडिया टॉक। कहा पहलगाम से शुरू होने वाला किस्सा अब इख्तिताम की जानिब गामजन है। भारत को अपने किए का जवाब देना होगा।
जमात इस्लामी का 9 मई को यौम आज़म मनाने का ऐलान। जुमे को भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। 11 मई को लाहौर में तारीखी पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। उधर सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर हफीजुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। एजाजुल्लाह खान, सैयद वकास जाफरी समेत दीगर की शिरकत। अल खिदमत का मरकजी कंट्रोल रूम लाहौर में कायम कर दिया गया।